ابن زیاد اور شمر کا آپس میں مشورہ ہو رہا تھا، تو ابن زیاد نے کچھ نرمی سے کام لینا چاہا، لیکن شمر نے کہا کہ اگر آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیں گے تو وہ کل آپ کے لیے ایک بڑا لشکر لے کر آئے گا اور پھر تمہارے مقابلے کے لیے وہ کھڑا ہوگا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ حضرت حسین کو ابھی سے تم مجبور کرو اور عمر بن سعد کو خط لکھو کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا تو صلح پر راضی کرے یا انہیں قتل کر دے۔ تو ابن زیاد نے خط لکھوایا، تم خود ہی یہ خط لے کر جاؤ، اور اگر عمر بن سعد اس خط کو مانے تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کو فوراً قتل کر دینا اور ان کی جگہ تم جو ہے مقرر ہو جانا، تم چال سنبھال لینا۔ اس خط میں کیا تھا؟ اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ میں نے تمہیں اس لیے بھیجا ہے کہ تم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور کرو ہمارے حکم پر جو صلح کرنا، یا ہمارے پاس آنا چاہتے ہیں تو ان کو صحیح سالم ہمارے پاس پہنچاؤ۔ ہم نے تجھے سفارش مہلت اس لیے نہیں بھیجا تھا، اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح کرنا چاہے تو ٹھیک ہے، ورنہ فوراً انہیں قتل کر دیا جائے۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ساتھیوں کی لاش ہیں ان کو گھوڑوں کے ٹاپوں کے اندر رون ڈالو، اگر یہ سارا کام کرو گے تو تمہیں ایک فرمان بردار کی طرح انعام ملے گا، اگر نہیں تو فوراً میرے لشکر کو چھوڑو اور شمر کو اس جگہ مقرر کرو۔ اور شمر جب وہاں سے آ رہا تھا تو انہوں نے حضرت عبداللہ، جعفر اور عباس رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے لیے امن طلب کیا ابن زیاد سے۔ وہ امن کا جو پروانہ تھا کسی اور قاصد کے ذریعے سے ان کی طرف بھیج دیا گیا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا جو خط تھا عمر بن سعد کے نام، اس کو خود لے کر عمر بن سعد کے پاس آیا۔ جب ان کے پاس خط پہنچا حضرت عباس والوں کے پاس تو انہوں نے کہا کہ ہمیں امان دیا جاتا ہے اور ابن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امان نہیں دیا جاتا، ہمیں اس امان کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے اللہ کا امان بہتر ہے، ہم تجھ پر بھی لعنت بھیجتے ہیں اور تمہارے امان کے اوپر بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ اور جب یہ خط شمر نے عمر بن سعد کو دیا تو اس وقت عمر بن سعد نے کہا کہ تم نے بڑا ظلم کیا ہے کہ مسلمان آپس میں متفق ہونے والے تھے، تم نے اس کو جنگ کی صورت میں تبدیل کر دیا اور بازار کو گرم کر دیا ہے۔ اور یہ جو شمر اس محاذ پر آیا، نویں محرم الحرام کی تاریخ تھی، اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونگ آئی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ بند ہو گئی، اور خواب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب تم ہمارے پاس آنے والے ہو۔ جب حضرت حسین بیدار ہوئے تو ایک عجیب سی آواز سے بیدار ہوئے، اتنے میں ان کی ہمشیرہ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی اور وجہ پوچھی، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اب ہمارے پاس آنے والے ہو۔ جب یہ ہمشیرہ نے سنا تو رونے لگی، حضرت حسین نے ان کو تسلی دی۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ابن زیاد کی طرف سے جو لشکر تھا وہ آ گیا۔ حضرت حسین کا جو پھوپھی زاد بھائی تھا وہ عمر بن سعد کے پاس آیا اور ان سے گفتگو کی، تو انہوں نے بلا گفتگو کرتے ہوئے اعلان جنگ کر دیا۔ فوراً حضرت عباس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بتائی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان کو کہو کہ آج کی رات کو جنگ ملتوی کر دیں، آج کی رات مجھے عبادت کرنی ہے، میں نماز پڑھوں اور وصیت کروں، دعائے استغفار کروں۔ چنانچہ عمر بن سعد، شمر اور لوگ جو تھے انہوں نے مہلت دے دی، اور یہ جو رات تھی یہ نویں محرم الحرام کی رات تھی۔ صبح کو 10 محرم الحرام کو فجر کی نماز سے حضرت امام حسین فارغ ہوئے تھے،
ابن زیاد کی طرف سے جو لشکر مقرر تھا وہ آ کر پہنچا اور گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔